بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاری. بات چل رہی ہے نماز میں خشوع اور خضوع، اور یہی نماز کی اصل روح ہے. کہا جاتا ہے الصلاۃ بلا خشوع کالجسد بلا روح. اور بس پہلے تو دعا کرو اللہ ہم سب لوگوں کو خشوع نصیب ہو جائے. واللہ یہ میں نے ابھی بتایا ایک جگہ حدیث، آپ لوگوں کو شاید کبھی سنایا ہو. میں سمجھتا ہوں اسی ایک حدیث کو آدمی سن لے تو پھر کبھی بلا خشوع خضوع کی نماز نہیں پڑھے گا. سمجھ گئے نا؟ لیکن آج ہر ایک محروم ہے. ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ کیا حدیث میں کیا آیا؟ حتیٰ ترا، یہاں تک کہ جمعے کے دن جامع مسجد میں دیکھو گے جہاں پورے محلے کے لوگ نماز پڑھنے آئے ہوں گے، لیکن لا ترا فیہا رجلا خاشعا، پورے شہر کے لوگ بھرے ہوں گے لیکن کسی ایک کو خشوع خضوع کے ساتھ نماز میں نہیں دیکھے گا. حدیث یہ ہے بڑی اہم، اگر اس کو یاد کریں اور ہمیشہ اپنے مد نظر رکھیں تو شاید خشوع خضوع کرنا آسان ہو جائے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کو پورے نماز کا ثواب. ایک آتا ہے اس کو آدھی نماز کا ثواب. ایک آتا ہے نماز تو پوری پڑھتا ہے لیکن اس کو پاؤ نماز کا ثواب. کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مثلا ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا، آتے تو سبھی لوگ ہیں نا، جتنے مسجد میں آئے سب بیچارے نماز ہی کی نیت سے آئے، لیکن ایک آدمی ممکن ہے وضو بھی سب نے برابر کیا ہو، لیکن مسجد میں جب آیا تو کچھ ایسے ہیں جن کو صرف 1/4 ثواب ملا بس، یعنی 100 میں سے کتنے، بس 50 نہیں 25 ملا. کیوں؟ ہو سکتا ہے عشاء کی نماز میں آیا تو 1 رکعت 3 رکعت، 1 رکعت میں تو دل لگا کے پڑھا خشوع خضوع کے ساتھ، اور پھر دوسری رکعت، دوسری، تیسری، چوتھی سے حساب کتاب شروع ہو گیا. اس کا دماغ کہاں چلا گیا؟ وہ باہر چلا گیا. کیا خیال ہے آپ؟ اب اس کو کتنا ثواب ملا؟ صرف 25%. اللہ اکبر. دیکھو واللہ وقت تو برابر ہی لگا رہے ہو نا، دکان بند کر کے آئے، آفس چھوڑ کر کے آئے، لیکن اب نمازیوں کو ثواب اللہ کس حساب سے دے رہا وہ سمجھو. ایک دوسرا شخص ہے اس نے آدھی نماز کا لیا. وہ کیسے ہے؟ آیا نماز مثال کے طور نماز پڑھا خشوع خضوع کے ساتھ دل لگا کر کے، 2 رکعت تو گزار لیا خشوع خضوع کے ساتھ، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، شیطان دنیا کے کسی مسئلے میں الجھا دیا. ہاں کیا کیا؟ وہ الجھا دیا. کہیں دکان کا، کہیں آفس کا، کہیں کاروبار کا، کہیں لین دین کا.
اب پوری 2 رکعت میں تیسری چوتھی میں کیا ہوا اس کو کچھ خبر نہیں، بس بازو والا رکوع میں کہتے خود بھی رکوع میں، اگر بازو والا 6 رکعت پڑھے تو بھی 6 ہی رکعت پڑھے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کتنی رکعتیں ہم پڑھیں۔ دیکھو واللہ ٹائم تو پورا آپ نے لگایا نا، لیکن کتنا بڑا خسارہ۔ صرف قبول کتنے ہی بھی، ثواب کتنا ملا؟ 50، 2 آدھا۔ تیسرا انسان ہے نماز پڑھنے آ جا، ممکن ہے کہ تشہد تک بھی خشوع خضوع، تیسرے کے لیے کھڑا ہوا جب بھی خشوع خضوع ہے، شیطان بڑی کوشش کرا تو موقع پا گیا چوتھی رکعت میں، اذکر حاجت قضا و قضا، صاحب کس نے مسئلے میں الجھا دیا۔ اب صرف آپ کا جسم مسجد میں ہے، باقی دل دماغ سب کہاں چلا گیا؟ مسجد کے باہر۔ کتنا پایا وہ؟ 4 میں سے 3 تو دل لگا کے پڑھا، اور چوتھی وہ شیطان کی نظر ہو گئی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 100% 100% لے گیا، کیوں؟ تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک دنیا سے بے خبر، صرف اللہ کا تصور، قرآن کی آیت کا تصور، نماز کا خشوع خضوع، تسبیح تحلیل۔ سبحان اللہ کہتا بھی ہے تو سوچتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہتا ہے تو سوچ رہا تھا۔ دیکھو اللہ نبی علیہ السلام کی اس تقسیم کو اگر دیکھ لیا جائے، سمجھ رہے ہو نا، تو سوچو کہ ایک امتحان گاہ میں ہم بیٹھے ہیں تو کتنا آدمی ہوشیاری کے ساتھ کہ وہ ہمارا ذرہ برابر نقصان و خسارہ نہ ہو، ہر ایک نے ٹائم اتنا لگایا، لیکن خشوع خضوع نہ ہونے کے بنا پر ہر ایک کا اجر و ثواب جو ملا اس کے حساب سے ملا۔ اس حدیث کو انسان یاد رکھے کہ ہمارا بھائی 100 نمبر لے کے جا رہا ہے، ہم بھی تو اسی کے ساتھ کھڑے ہیں، سمجھ گئے نا۔ ہم اگر 25% لے گئے تو بڑا خسارہ ہوا، آدھا لے گئے تو بڑا خسارہ ہوا۔ انسان اس حدیث پر غور کرے تو میں سمجھتا ہوں خشوع خضوع کے لیے بہت ہی کافی، کیوں آدمی سوچتا ہے کہ ہمارا کتنا نقصان اور خسارہ ہو رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اوپر گزر چکی ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہ دوسری حدیث جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی مروی ہے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں کان قرام لعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے پاس ایک قرام تھی۔ قرام کے کس کو کہتے ہیں؟ رنگ برنگ بالکل جو اپنے آپ پتلا جارجٹ ہوتا ہے نا، وہ یا ململ باریک کپڑا جو ہوتا ہے، جو شو کے لیے کہاں لٹکا دیا جاتا ہے؟ دیواروں پر، یا پردے لگا دیے جاتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرام۔ ساترت بہی جانب بیتہا، تو اپنے گھر جو قبلے کی طرف نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا تو قبلے کی طرف والی جو دیوار تھی اسی پر ماشاءاللہ انہوں نے دیوار کو سجا دیا تھا، پردہ لگا دیا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کہیں باہر گئے تھے، حضرت عائشہ کو پتہ چلا آ جانے والے ہیں، تو جو عورت کی ایک سمجھ بوجھ رکھنے والی عورت کی جو فطرت ہوتی ہے اس نے تیاری کی، حضرت عائشہ نے اس کو سجا دیا۔ ماشاءاللہ کیا پوچھنا۔ نبی علیہ السلام آئے، دیکھے، اچھی بھی لگی۔ نماز پڑھنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو بار بار نگاہ اس کی طرف اٹھ جاتی، بار بار اس کی طرف اٹھ جاتی۔ آپ کا خشوع خضوع برقرار نہ رہ گیا۔ تو سلام پھیرتے ہی آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ امیطی انا قرامکی ھذا، برائے مہربانی اپنی یہ چادر ہمارے سامنے سے ہٹا لو، جو تم نے دیوار پر لٹکا دیا ہے، برائے مہربانی اس کو ہمارے سامنے سے ہٹا لو۔ کیوں؟
فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ، چونکہ برابر اس کی تصویریں، تصویر کیا تھی؟ وہ نہیں تھی آدمی والی فلم اسٹاروں کی. اب تو ماشاء اللہ کچن میں جاؤ کسی کے تو معلوم پڑتا ہے کہ کیسے کبھی اللہ اکبر، مجلس میں جاؤ کچھ نہیں ملے گا تو مسٹر اور مس کا تو ضرور رہے گا نا. وہ بچوں کو یاد کرنے کے لیے رکھا کہ ہم دونوں دلہا دلہن کیسے بنے تھے، ہماری میں شادی کیسی، بچے کیسے سمجھیں گے. بے شرمی کی بھی انتہا ہو گئی. یہی ہوتا ہے نا آج. خیر لگایا گیا ہے. فوٹو یہ سب نہیں تھی، ننگی تصویریں فلم اسٹاروں کی، ہیروئن کی، یہ وہ. آج تو اللہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ موبائل کی بھی ایڈورٹائز کرنا ہے تو ننگی تصویروں کے ساتھ. کار پر ہم تو زندگی میں کبھی دیکھے نہیں تھے. ہندوستان کے ایک بڑے شہر کی طرف ایسے سفر کر رہے تھے، آپ لوگ جانتے ہوں گے. تو ایک کار ہے، کار پر اور یہاں پتہ نہیں یہاں تک پہنی ہوئی ایک میڈم سب کا استقبال کر رہی ہے. میں نے کہا یار یہ کمبخت گرتی بھی نہیں. مجھے میں سمجھا کوئی گاڑی چلا رہا ہے اور اس پر اچھل کے بیٹھی ہوئی ہے. ارے ثانیہ مرزا ہیں. میں نے کہا تب تو ایمان تازہ ہوگا دیکھنے کے بعد. اللہ اکبر، سوچو ذرا سا. ہمارے یہاں تو ہر جگہ تصویریں. ان تصویروں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ اصل میں کپڑے پر جو بیل بوٹے بنے رہتے ہیں فوٹو، وہ تھی کسی جاندار حیوانوں کی یا دو پیر والے جانوروں کی تصویر نہیں تھی وہ. لیکن بیل بوٹے جیسے ہمارے ہاں کبھی یہ بہت ڈیزائن والا. اور اب کچھ لوگوں نے کیا کیا ہے، قبلے کی طرف پوری مسجد میں اسماء حسنہ، سورۃ البقرہ. ارے یار یہ تو تاج محل میں پورا قرآن لکھا ہوا تو کیا کرو گے وہ تم؟ یہ تو فیشن تھا. کبھی دیکھا کہ ہاں یہ ساری چیزیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسماء حسنہ ہی پڑھتے رہ جائیں، نماز میں خلل پیدا ہو جائے. اسی لیے مسجدوں میں بہت زیادہ ڈیکور کرنا یہ سب قیامت کی نشانی بیان کرنا. علامہ البانی نے ان تمام احادیث کو صحیحہ کے اندر جمع کیا. زخرفت المساجد. واللہ اتنی گرمی رہتی تھی، بارش، گرمی، ٹھنڈی سب برداشت کرتے تھے، لیکن ہمارے بزرگوں کے نماز میں کیا ہوتا تو خضوع رہتا تھا. ایک دکان پر ہم چلے گئے کتاب خریدنے کے لیے. تو کتاب کا جو مالک تھا دکان کا وہ عالم آدمی تھے، میں نہیں جانتا تھا. دو بھائی تھے، دونوں رحمانیہ، دہلی رحمانیہ کے فارغ. ماشاءاللہ کیا پوچھنا. ہم سے پوچھا کہاں کو، تو میں نے کہا پرتاپ گڑھ. تو وہ دونوں محبت میں کھڑے ہو گئے، گلے لگائے ہم کو. کیوں؟ شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب جو تھے دارالحدیث رحمانیہ کے شیخ الحدیث، وہ پرتاپ گڑھ کے تھے. تو استاد اور عالم ان وہاں کا تھا، اس لیے وہ. تو ان میں سے ایک اپنا قصہ بتایا. واللہ یہ میں نے بھی اس شہر کے لوگوں کو بتایا، ان کو بھی قصہ نہیں بتایا، معلوم تھا، میں نے سنا ہے ان کو. تو عالم دین جو تھے کتاب والے کہنے لگے کہ جب میں دہلی رحمانیہ پڑھنے کے لیے گیا، دلی رحمانیہ پڑھنے، اللہ اس زمانے واللہ پنکھے نہیں ہوتے تھے. یہ پنکھے معلوم تھے، یہ پنکھے نہیں تھے. کیا ہوتا تھا، کہاں سے ہوا آتی تھی لوگوں کو معلوم ہے؟ وہ بڑے بڑے محلوں کے اندر شاہی ہے نا، اور پھر دیسی اے سی بناتے تھے، ایئر کنڈیشن بناتے تھے. وہ بڑا سا کپڑا ایسا رہتا تھا، دو تین آدمی پیچھے کھڑے ہو کر کے کھینچتے تھے تو اس کی ہوا ہوتی تھی سرکار کو، جس کو سرکار کہتے ہیں. وہ بیٹھے رہتے تھے نا انگریز، تو ان کو یہ پنکھا ہوتا تھا. اور اسی کو اگر زیادہ گرمی ہے تو پیچھے کوئی پانی وغیرہ رکھ دیا جاتا تاکہ اس کے ذریعے جب کھینچے تو پانی سے ٹھنڈا ہوا ٹکراتی ہوئی ٹھنڈی ہوا چلے جائیں. سارے پرانے جگہوں پہ ہی موجود ہوگا. لیکن واللہ کہتے ہیں کہ دہلی رحمانیہ میں نہ پنکھا
معمولی سے لائٹ، معمولی سے لائٹ۔ میں اگلی صف میں کھڑا ہو گیا، فجر کی نماز تھی، تاریکی میں پڑھی جاتی تھی، بازو میں ایک بوڑھا ناک سے پانی سردی کی وجہ سے ٹپک رہا ہے، اللہ اکبر، نہیں کنٹرول کر پا رہا ہے، کانپ بھی رہا ہے۔ کہا کہ میں سمجھ گیا کہ بوڑھا ہے، کوئی بات نہیں، کہا بازو میں کھڑے ہوئے۔ امام نے جب قرات شروع کی پہلی رکعت میں اور جہنم کی آیات آئی تو اس شخص بوڑھے نے رونا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سے کہیں پتیلی پر کوئی چیز پکنے کے لیے رکھیں، اوپر سے ڈھکن رکھ دیں تو ابال آتا ہے تو پھٹ پھٹ کی آواز، کا ایسی ہی آواز ہم کو لگی۔ میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ بوڑھا نہ پہلی مرتبہ کہا میں آیا تھا اور پہلے ہی دن ہمیں ایسے ہمارے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ اب امام پڑھتا جا رہا ہے، عورتہ سینے سے آواز نکل رہی ہے، تو سوچا کہ میں بھگ جاؤں کہ ایسا نہ بوڑھا گر جائے تو سمجھیے نا مر جائے، کیوں ایسی حالت۔ کہا کہ لیکن سوچتا ہوں کہ آگے جاؤں تو دیوار ہے، پیچھے صف لگی ہے، کہا کسی بھی صورت سے نماز پڑھے، بوڑھے کا رونا بند نہیں ہوا، اور میں سڑک کے کنارے چلا گیا کہیں ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے۔ بہرحال بوڑھے میاں بھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ٹھاک ہوئے۔ پرانے طلبہ کے ساتھ اٹھے، چلے گئے ہاسٹل میں جو دارالحدیث جو رحمانیہ میں بنا ہوا تھا۔ کہاں وہاں گئے تو میں نے کہنا شروع کیا، بھائی بوڑھا، کہا وہ شیخ الحدیث تھے۔ وہ بوڑھا جو رو رہا تھا وہ شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب ہیں، جن سے تم حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہو۔ کہا کہ بنوں کی ان کا یہی عجیب سا معاملہ ہے، عجیب سا معاملہ ان کا ہے، جہنم کی، عذاب قبر کی، عذاب نار کی، قوموں کی ہلاکت اور بربادی اور تباہی کی آیات آ جائیں تو اپنے آپ پر برداشت، یہی ان کے رونے کا انداز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول کے بارے میں حدیث میں ہے، لہو عزیز کا عزیز المرجل۔ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، عذاب کی آیات آتی تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی، معلوم پڑتا تھا کہ پتیلی ابل رہی ہے۔ کہا کہ اگر کوئی اس حدیث کا معنی مطلب عملی طور پر دیکھنا ہو تو شیخ الحدیث کے پاس ہم کہتے ہیں واللہ میرے بھائی، اس گرمی میں جو ان کو خشوع حاصل تھا، آج اتنی ڈیکور والی، اتنے آرام والی مسجدوں میں ہم کو اور آپ کو سکون نصیب نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے یہ نصیب؟ سوچو ذرا سا۔ کچھ بہت ساری چیزیں جو باقی رہ گئی تھی، موبائل وہ بھی لے گیا۔ صرف آواز کی ضرورت ہے، کتنا بھی آپ لگاتے ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں آیا ہوا ہے موبائل، ٹک کی ٹک کی جو بھی آواز آئی ایک مرتبہ تو آپ کی نماز کا خشوع خضوع ختم ہو، نہیں آ گیا کسی نے تو کتنا بھی آپ کوشش کریں لیکن بہرحال خشوع گیا۔ واللہ یہ ساری چیزیں بہت خامی ہمارے اندر ہے۔ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو صنم عاشرہ، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک سجدہ جسے روح دمی کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں یہی محراب و منبر۔ خشوع خضوع کا معاملہ ہے، ہمارے اسلام میں خشوع ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک کس پر پڑ گئی؟ اس پردے پر، بہترین قسم کی ڈیزائن والی چادر، پردہ۔ بار بار آپ کا خیال آتا، انہیں آنکھیں کھول کر کے دیکھنے لگتے۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، عائشہ اس کو ہٹا لو میرے سامنے سے، فوراً اس کو ہٹا لو ہمارے سامنے سے۔ کیوں؟ اس نے میری نماز میں خلل پیدا کر دیا۔ اس کی تصویریں بار بار نگاہیں دیکھتی تھیں اور خشوع خضوع ہمارا ختم ہو گیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر وہ چیز جو نماز میں خلل کا سبب بنے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بس اوقات ہمارے بہت سارے لوگ آج دیکھیں گے ٹی شرٹ کیا کہتے ہیں پہن کے آتے ہیں، واللہ پہلے تو صرف سانپ کا، بچھو کا، شیر کا، چیتے کی تصویر ہوتی تھی، اب تو باقاعدہ
اور وہ کس کی ہوتی ہے آج کل؟ ہاں بالکل بڑی سی اور پیٹھ پر. کیا آپ لوگوں کی نماز میں خلل نہیں پڑتا؟ اور اس سے بڑی بدبختی وہ ہے، کتنے لوگ آتے ہیں لباس ایسے پہن کر کے، پینٹ کچھ طرح موٹے تازے، اور پینٹ اٹھ کی سجدے تک سرکتی ہی جاتی ہے. آپ بتائیں، آپ کو غصہ آیا لیکن نماز میں خلل تو ہوا؟ آپ کو غصہ آیا اور واقعی اگر چلتے تو شاید آپ تھپڑ مار دیتے. اتنا سب کچھ سوچ جا رہا ہے، سوچ لے رہے ہیں صرف اس کے غلط لباس کی بنا پر. ساری چیزیں، ہر وہ چیز، چاہے مسجد کا ڈیکور ہو یا یہ ساری چیزیں ہوں، یا سامنے کوئی ایسا انسان کھڑا ہو گیا ہے جو نماز میں اگر معلوم ہے اس شخص کو تو ایسے لباس نہ پہن کر کے آئے جس میں نمازیوں کی کیا ہو، نماز کا خلل پیدا ہو. احتیاط کرنا چاہیے. چلے حدیث کہاں کی ہے؟ بخاری کی. یہ حدیث کہاں کی ہے؟ بخاری کی. واتفقا علی حدیثہا فی قصۃ انبجانیۃ ابی جہم. انبجانیۃ ابی جہم. اور واتفقا دونوں نے اتفاق کیا، یعنی متفق کون؟ بخاری اور مسلم دونوں نے حضرت عائشہ کی ایک اور حدیث روایت کرنے میں اتفاق کیا ہے. وہ کون سی روایت ہے؟ یعنی جو روایت ہے وہ نہیں ہے وہ کیا کہیں، حضرت عائشہ کی حدیث، یعنی حضرت عائشہ کی حدیث، یعنی کرام کانت لہا کرام. حضرت عائشہ کا اپنا ذاتی عمل تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے بخاری اور مسلم نے ایک حدیث اور نقل کیا ہے، لیکن وہ حضرت عائشہ والی کرام کا نہیں ہے. انبجانیۃ ابی جہم، ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انبجانیہ چادر کے بارے میں. وہ حضرت عائشہ کے کہ بیل بوٹے والی چادر تھی. اور دوسری حدیث جو بخاری اور مسلم ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ حدیث کا کیا کہیں گے؟ انبجانیہ. انبجانیۃ ابی جہم. ابو جہم یہ بڑے مشہور صحابی ہیں. ان کا نام کہا جاتا ہے عامر ہے، اور ابو عبید ہے یا مسلم ہے. یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اسی افواجا میں یہ بھی ہے. مکہ فتح ہوتے ہی جو لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے ان میں ایک یہ بھی ہیں. اور ان کا شمار معمرین صحابہ میں سے ہے. کن میں؟ معمرین. معمر کہتے ہیں عمر دراز، یعنی جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے طویل اور لمبی عمر دی تھی ان میں ایک یہ بھی کون؟ ابو جہم. ابو جہم. اور یہ اتنی لمبی ان کی عمر تھی، کہا جاتا ہے جب قریش مکہ نے کعبہ کو ڈھا کر کے، قریش مکہ نے کعبہ کو ڈھا دیا تھا نا. کیوں ڈھایا تھا؟ ہاں کعبہ اوپر سے کھلا تو چھت نہیں تھی. کعبہ ابراہیم علیہ السلام جو کعبہ بنایا تھا وہ کعبہ چھت والا نہیں تھا. کیا تھا وہ؟ بس دیوار تھی. اور یہ دروازہ کافی اونچا تھا، سب جا بھی نہیں سکتے تھے. بینک تو رہتا نہیں تھا، تو لوگ اپنے مال، اپنے خزانے کپڑے میں لپیٹ کر کے پیک کر کے کیا کرتے تھے؟ خوب اس پر کچھ نشان کر کے پھینک دیتے تھے، یا دروازہ کھلتا تو رکھ دیتے تھے. کیوں؟ وہاں کوئی چور چوری نہیں کرے گا. تو مکے کے لوگ امانتیں اور یہ سب کہاں ڈال دیتے تھے؟ اگر دروازہ کھل گیا تو رکھ دیتے تھے، ورنہ اوپر سے ڈال دیتے تھے.
اور خوب بے فکر تھے ماشاءاللہ، کوئی خطرہ نہیں۔ ایک مرتبہ کسی چور کی نیت خراب ہو گئی اور واقعی کسی بہانے سے کمبخت کو گیا اور چوری کر گیا۔ اب مکے والوں نے سوچا ایسا بھی چور جو ہے اوپر سے جا کے چوری کر سکتا ہے، تب ان لوگوں نے سوچا اس کو ڈھاؤ اور اوپر سے ایک چھت لگا دو تاکہ کوئی اوپر سے نہ جا۔ یہ ہے اوپر چھت ڈالنے کا۔ چھت ڈالا اور یہ دروازہ کو اوپر کر دو، تالا لگا دو، چابی ایک ہی آدمی کے پاس رہے، کسی اور دوسرے کے پاس نہیں رہے۔ تو قریش مکہ خانہ کعبہ کو ڈھا کر کے جب تعمیر کر رہے تھے تو اس میں یہ شامل تھے، اس میں بھی شامل تھے، یعنی عمر دراز تھے نا خانہ کعبہ کے تعمیر کرنے میں، یہ بھی شامل تھے۔ کون؟ جب قریش تعمیر کرے، اس کے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی بنائیں چل رہی تھی۔ پھر جب دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا، حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہیں نے کروایا، تو یہ اس میں بھی شامل تھے۔ خانہ کعبہ کی دونوں تعمیروں میں ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت تھے۔ انبجانیت ابی جہم، انبجانیہ، انبجانیہ کس کو کہتے ہیں؟ انبجانیہ کہتے ہیں کہ باریک کپڑے کی ایک جگہ تھی، وہاں آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ کپڑے جو بنتے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہوتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں بھی فلاں کا کپڑا، میل کا نام لوگ لیتے ہیں یا جگہ کا نام لیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ فیصل آبادی چادر بولتے ہیں نا، ہمارے بھائی کیا کہیں؟ شولہ پوری چادر۔ انبجان نہیں ہے تو شولہ پور، ہاں کیا کہیں گے؟ اس طرح سے اور کہیں کی کیا کہتے ہیں؟ ہاں کشمیر، وہ تو شال ہوتی ہے، کشمیری شال، بھاگلپور کی، بھاگلپور کی، ہاں۔ تو یہ ہر زمانے میں کپڑے کہیں خاص قسم کے بنتے تھے، اس لیے اسی جگہ کی طرف وہ منسوب ہوتے تھے۔ تو انبجانیہ، انبجان جگہ تھی اور وہاں چادریں بنتی تھی۔ تو ابو جہم جو تھے، ابو جہم، ان کو ایک چادر کہیں سے مل گئی تھی، انبجانیہ، بڑی بیل بوٹے والی چمکدار خوبصورت چادر۔ تو انہوں نے بہت پسند تھی ان کو، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو گفٹ دے دیا۔ وہ چادر جو ہے حضرت عائشہ نے تو استعمال کر لیا، لگا دیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کو بطور گفٹ کے دے دیا۔ اور بڑی اس کے اندر ایمبروڈری، کیا کہتے ہیں؟ ایمبروڈری کہتے ہیں نا، تطرید، ہاں، بیل بوٹے خوب بنے ہوئے، لیکن انسان جانوروں کے نہیں، ہاں، جو جائز چیز تھی وہ تحفے میں دے دیا، اللہ کے رسول کو دے دیا، اور اللہ کے رسول نے اسے ٹانک دیا، پڑی تھی اور قبلے کی طرف رکھی تھی۔ نماز پڑھنے لگے تو پھر وہی حضرت عائشہ والے کرام کا معاملہ ہوا، اتنی خوبصورت تھی کہ بار بار اس میں نکاح چلی جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اچھا اس قسم کی چیزیں حضرت عائشہ ہی کے یہاں زیادہ آتی تھی، حضرت عائشہ کے یہاں زیادہ آتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو بسا اوقات آپ کو کچھ گفٹ دینا رہتا، کھانا وانا پکا کے بھیجنا، تو لوگ دیکھتے تھے کہ عائشہ کی یہاں اللہ کے رسول کس دن رہیں گے۔ تو یہ چادر بھی آئی تو کس کے گھر میں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ آپ نماز پڑھنے لگے، فَنَظَرَ إِلَىٰ عَلَامِهَا، اس کے بیل بوٹے، اس کے نقش نگار کی طرف اللہ کے رسول کی نگاہ پڑ گئی۔ سلام آپ نے پھیر دیا، فرمایا اذهبوا بخمیصتی هذه، اس چادر کو اٹھاؤ اور لے جاؤ ابو جہم کے پاس۔ اللہ اکبر ہے۔ علامہ اقبال کہتے تھے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے تو
موت اچھی کس سے؟ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. دیکھا آپ نے، اذهبوا بخمیشتی هذه الی ابی جہم، یہ میرے پاس جو انبجانیہ چادر ہے جو ابو جہم نے بطور گفٹ کے دیا، اس کو ان کے پاس لے کر کے جاؤ اور لے جا کر کے لوٹا دو. سمجھ گئے؟ وَأَتُونِي بِأَنبَجَانِيَةٍ، نہیں اللہ انہوں نے جو چادر دی تھی بیل بوٹے والی تھی. کون سی تھی؟ بیل بوٹے والی تھی، جیسے حضرت عائشہ کہیں مل گئی تھی. انبجانیہ کی جو چادریں آتی تھی وہ کپڑا اچھا، کلر اچھا، لیکن اس میں نقش و نگار بیل بوٹے اور تصویریں نہیں بنی رہتی تھی. تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اذهبوا یہ نقش و نگار والی چادر لو، لے جا کر کے ابو جہم کو دے دو اور کہو اس کو رکھ لیں، تمہارے پاس جو انبجانیہ کی سادی چادر ہے وہ ہم کو دے دو. اللہ اکبر. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلا مسئلہ تو ثابت ہو گیا، آپ نے چادر لوٹا دیا. کیوں؟ نقش نگار. اور کہیں ایسا نہ ہو کبھی آدمی اپنے لباس، اپنے ہی معاملے میں اپنے کو دیکھتا رہ جاتا ہے خوش. کیوں؟ صلاۃ استسقاء پڑھنے کے لیے ہم گئے. صلاۃ استسقاء جانتے ہیں نا؟ تو ماشاءاللہ بہت نوجوان نیم عالم ہو چکے تھے. ماشاءاللہ تشہد میں گئے تو جانے لگے تو خوب اچھا جوڑا، ماشاءاللہ بھائی میدان میں جانا ہے تو کر کے گئے. اب وہاں تو مٹی میں پڑھتے ہیں نا نماز استسقاء، یا تو عید میں یا کچے میں، تو اللہ میں نے دیکھا وہ کرتے ہیں. اب ہاتھ میں مٹی لگ گئی، تشہد میں تھے تو اپنا ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے. اللہ اکبر. دیکھو کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم کو اور آپ کو بھی یہ چیز خلل انداز ہو جائے کہ نہیں اگر ایسا کر لیں گے تو کپڑا ہمارا خراب ہو جائے گا. کبھی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ یہاں کی مسجد کی طرف آپ کے یہاں کی مسجد نہیں ہے، وہاں تو ممکن ہے کہ پریشانی سجدے میں جائیں تو کتنے ایسے کبھی ہاتھ بھی گندا، کپڑے بھی گندے، اس میں اگر پسینہ ہو گیا تو اور سمجھو. لیکن کبھی یہ چیزیں جو ہمارے لیے نماز کے خلل کے اس کو دھویا جا سکتا ہے. نماز کا خشوع خضوع ختم ہو گیا تو خسارہ ہے، اور گندا ہو گیا تو اس کو آپ دھو سکتے ہیں. تو بیچارے پورے تشہد میں ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے، جیسے کچھ لوگ آج کل کرسی پہ پڑھتے ہیں تو ہاتھ ایسے پھیلا رکھتے ہیں. میرے بھائی کس میں سلام پھیرنے کے بعد نہیں، اصل میں مٹی لگ گئی تھی، اگر ایسے کریں گے تو ازار جو ہے خراب ہو جائے گی. تو کبھی یاد رکھیں ہمیں اپنے بھی معاملات میں دیکھنا ہے، کوئی ایسی عمل ہم سے ایسا عمل سردد ہماری اپنی ذات سے نہ ہو جو ہمارے لیے نماز کے خلل کا باعث بن جائے، دوسروں کے بھی اور اپنے کے لیے بھی. اللہ کے رسول نے چادر کو لوٹا دیا، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. اسی لیے یہاں حدیث نقل کی. یہاں ایک چیز اور، کبھی آدمی نہ سمجھنے کی بنا پر حدیثوں پر اعتراض کرنے لگتا ہے. ممکن ہے شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے تو اس کو لے کر کے ذہن میں بیٹھے، اب جہاں بیٹھے حدیث پر تنقید کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ کے اچھے اچھے دوست ہیں، ان سے تبادلہ خیال کر لیں. بھائی ہم نے حدیث سنی ہے لیکن میری بات سمجھ میں نہیں آتی، ممکن ہے کہ جو چیز آپ نہیں سمجھ رہے ہیں یہ سمجھا دیں. سمجھ گئے نا؟ تو اعتراض کرنے کے پہلے اس کو ذرا سا تبادلہ خیال کر لینا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں یہاں قابل غور ہیں. آپ نے فرمایا چادر لے جاؤ، کہہ دو رکھیں، اور انبجانیہ جو سادی چادر وہ ہمیں دے دیں. بھائی اللہ کے رسول کو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدیہ لوٹا دیتے تو ایک تو ابو جہم کا دل ٹوٹتا،
نمبر 2 قیامت تک جتنے خناس بھرے دماغ والے ہوتے بھائی گفٹ کو نہیں لوٹانا چاہیے، اللہ کے رسول نے کیسے گفٹ کو لوٹا دیا؟ کیا خیال ہے؟ شیطان یہی کہتا نا، اللہ کے رسول نے لوٹا بھی دیا اور فرمایا کہہ دو سادہ چادر دے دیں۔ آپ نے گفٹ لوٹا کر کے دوسرا گفٹ مانگ لیا تاکہ ان کی دلجوئی باقی رہ جائے، ان کے ذہن میں یہ نہ بات آئے کہ ہمارے گفٹ کو اللہ کے رسول نے رد کر دیا۔ ہاں، اللہ کے رسول نے اس لیے رد کر دیا کہ اللہ کے رسول کی نماز میں خلل، اتنے نقش نگار والی اللہ کے رسول کو چادر نہیں چلے گی، ہم استعمال کرو اپنا، اللہ کے رسول کو ہی سادہ دے دو۔ کیا خیال ہے آپ لوگ؟ انسان ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی چیز کریں تو قابل اعتراض ہو اور وہی چیز یہ کرنے لگے تو ہم نے ایک مرتبہ یہاں خطبہ دیا، خطبے کے بعد کھڑے ہو گئے، آپ سے ہم بہت نالاں ہیں، بہت، کیا بات ہے، آپ فیشن والا چشمہ لگاتے ہیں، اور چشمہ میں نے کہا یہی چشمہ ہے بھائی، کہا ہرگز نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اب جمعے کا دن ہے آدمی بھائی فیشن والا چشمہ، بھائی نہیں یار یہی چشمہ ہے۔ مولانا لوگ ایسے فیشن والے چشمہ لگائیں گے، پھر اب وہ کبھی کہیں کوئی فوٹو رہی ہوگی، دھوپ میں نکلے، یہ کیا ہو گیا، وہ کالا، اس کو کسی نے لیا اور کسی پروگرام میں اس کو سیٹ کر دیا۔ ہاں 2 سال پہلے ہوا، 2 سال آدمی کیا کرے گا؟ بہت ساری چیزیں عمر کا، مقام کا، منصب کا جائز چیزیں ہیں، لیکن عوام کی نگاہ میں وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ اللہ، ابھی ساری دنیا سگریٹ پی رہی ہے، یہ سگریٹ ارے اتنی لمبی داڑھی رکھ کر کے سگریٹ پیتا تھا، وہ سمجھتا ہے اب داڑھی رکھ لینے کے بعد سب کچھ حرام، داڑھی نہ رکھو، اور کچھ لوگ اسی لیے رکھتے بھی نہیں، ان کو معلوم ہے، کہتے ہیں داڑھی رکھنے کے بعد بڑی، اور شیطان سے ہم داڑھی کو رسوا نہیں کرنا چاہتے، سنت رسول کو رسوا نہیں کرنا چاہتے، سمجھ گیا؟ دیکھا آپ نے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں رسوائی خود ہو بھی رہی، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ واپس کیا اور ان سے دوسری چادر منگا لی۔ چلیں، فَإِنَّهَا أَلْحَتْنِي عَنْ صَلَاتِي، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ چادر ابو جہم کے لے جا کر کے واپس لوٹا دو، بیل بوٹے والی، نقش کی نگار والی، کیوں؟ اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ الحتنی، اس نے ہمیں اپنے اندر مشغول کر کے نماز سے غافل، یہ نماز کا خشوع خضوع اس نے ختم کر دیا۔ تو نماز کا خشوع خضوع یہ باقی رکھنا ضروری ہے۔ ہر وہ چیز جو نماز میں خشوع خضوع کے اندر خلل انداز ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، چاہے اس کا تعلق دیکھنے سے ہو، سننے سے ہو، کچھ بھی ہو، ہاں کیسے بھی ہو۔ چلو، وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، اللہ اکبر، کتنی شدید وعید، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ، رواہ مسلم۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اس حدیث کو ذرا سنیں، دیکھیں، اللہ رسول فرمائے لَيَنْتَهِيَنَّ، لام تاکید، لام تاکید اور نون تاکید، کتنی تاکید، لَيَنْتَهِيَنَّ، باز آ جائیں لوگ، بڑی تاکید کے ساتھ، فوراً باز آ جائیں وہ لوگ، کون؟ یرفعون ابصارہم الی السماء، جو نماز پڑھتے ہوئے اپنی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف، بار بار آسمان اوپر لے جانا اس بات کی نشانی ہے کہ خشوع نہیں ہے، اور واقعی نگاہ نیچی کر کے رکھنے میں جتنا خشوع خضوع ہے اتنا کہیں نہیں،
لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُم فِي الصَّلَاةِ، بعض آ جائیں وہ لوگ، کون لوگ؟ بعض آ جائیں جو نماز کے اندر اپنی نگاہوں کو بار بار اوپر لے جاتے ہیں، اور اگر ایسا نہ کیا، اتنی تنبیہ کرنے کے باوجود، اتنی سخت تاکید کے ساتھ منع کرنے کے باوجود، اگر اب کوئی بات نہیں آتا، اللہ اولا ترجع الیہم، تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ ان کی اس حرکت سے ناراض ہو کر کے بینائی ہی چھین لے، پھر دوبارہ لوٹائے ہی نہیں۔ واللہ اس سے اندازہ لگائیں کہ خشوع خضوع کتنا ضروری چیز ہے۔ صرف اپنی نگاہ آسمان کی طرف بار بار اٹھا رہا ہے، اور خشوع خضوع میں خلل پڑ رہا ہے، تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا باز آ جائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اچک لے۔ اس حدیث کو روایت کیا مسلم نے۔ وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا، اور صحیح مسلم ہی میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بحضرت طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان۔ اللہ رسول کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ کھانا آ جانے کے بعد نماز نہیں ہے۔ لا صلاة بحضرت الطعام، کھانا دسترخوان پر رکھ دیا گیا، آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، تو اللہ رسول فرماتے ہیں کہ اب نماز نہ پڑھو، پہلے کھانا کھا لو۔ اس سے پہلے میرے خیال سے بات ہو چکی ہے اس پر، سمجھ گئے نا۔ واقعی اگر انسان اپنے اپنے مزاج کو انسان جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ واقعی ابھی کھانا دیکھ لینے کے بعد نماز پڑھیں گی بھی تو بہرحال بار بار یاد آتا رہے گا، تو بہتر یہی ہے کہ نماز پڑھ لی جائے، کھانا کھا لیا جائے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ساتھی اکٹھا ہوئے کہیں جمع ہوئے، اور بکرا ذبح کیا گیا، اور لوگوں نے مشوی کرنا، تکے کباب شروع کر دیا۔ تو تیار ہو رہا تھا، کسی نے کہا بھائی جب تک تیار ہو رہا ہے اذان تو نماز پڑھ لیتے پھر کھائیں گے۔ ابو ہریرہ نے کہا اتنی خوشبو آ رہی ہے، ہم اسی نماز نہیں پڑھتے کہ خوشبو نماز میں خوشبو ہماری نماز میں خلل انداز ہو جائے، سمجھ گئے نا۔ مین چیز ہے دوستو کیا؟ خشوع خضوع کا برقرار رہنا۔ اگر واقعی کچھ ایسے وقت میں ہیں، ایسے حالت میں ہیں کہ کھانا دسترخوان پر رکھ دیا گیا ہے اور گھر والوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور آپ نماز پڑھ کے آ جائیں، کھانا کھا لیں، تو شرعاً کوئی مدعا کوئی حرج نہیں۔ لیکن دونوں چیزیں، کبھی ایسا ہوتا ہے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، کھانا لگا دیا ہے، اب بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے، کھانا اٹھا کے رکھنا، کھانے کی پھر حفاظت کرنا۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اور دوسری چیز آپ سے متعلق ہے کہ واقعی آپ کے دل میں اتنی چاہت نہیں کہ جس سے آپ کے نماز میں خلل پڑے، تب تو کہا جاتا ہے کہ جائز ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں پھر کھانا کھائیں۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں ہیں اور نماز میں خشوع خضوع کا مسئلہ آتا ہے، تو فوری طور پر آپ نماز کھانا کھا لیں، پھر اس کے بعد نماز ادا کریں، تاکہ خشوع خضوع میں کوئی خلل نہ آ جائے۔ چلو، وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی حدیث باقی نا۔ نمبر 2، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ، اور
کوئی اس وقت بھی نماز نہ پڑھے جبکہ دو خبیث اس کو پریشان کر رہے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اخبثان دو خبیث، ایک پیشاب اور دوسرا سنڈاس. انسان کو پیشاب لگا ہوا ہے، اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ساری قوت اس کے روکنے میں. بھائی تو با اتفاق علماء ایسی نماز پڑھنا ناجائز ہے. ناجائز ہے کیوں؟ وہ نماز ہوگی کس کام کی کہ آپ کی ساری توجہ ہے کہ بھائی کسی بھی صورت سے وضو باقی رہ جائے، دوبارہ وضو نہ کرنا پڑے. سمجھ گئے نا؟ یا ایسے انسان کے پیٹ میں کچھ گڑبڑی ہو. اس سے پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں، کتنا آسان سی بات. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی انسان کو اپنے پیٹ میں گرانی تکلیف محسوس ہو تو نماز نہ پڑھتا رہے، سیدھے اپنا ایک ہاتھ کہاں رکھ لے؟ ناک پر رکھ لے اور نیت توڑ کر کے چلا جائے، اچھی طرح سے فارغ ہو جائے، پھر وضو کر کے آ کے اپنی نماز پوری کر لے. کتاب الوضو میں گزر چکا ہے نا، پیچھے طہارت میں گزر چکا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح سے بڑے استنجے کی حاجت، انسان کے پیٹ میں گرانی، اب اتنا کنٹرول کرنا، اتنا بچانا جس میں انسان کی ساری توجہ کس کی طرف ہو جائے، تو ایسی نماز تو کسی کام کی نہیں. اور ایسی نماز پڑھنا تمام علماء کے نزدیک ناجائز ہے. اللہ کے سختی کے ساتھ منع کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہ دو چیزیں ہیں نا، کبھی انسان کے ہوا خارج کا پیٹ میں گیس پرابلم ہو، سمجھ گئے نا؟ اب وہ انسان ہوا خارج ہو نہ سکے تاکہ وضو برقرار رہے، اگر اس کے روکنے میں انسان الجھا ہوا ہے تو انسان کو بہتر ہے کہ نماز توڑ کر چلا جائے اور اسے ہوا خارج ہو جائے، راحت مل جائے، اس کے بعد آ کر کے نماز. کتنی چیزیں ہو گئی؟ کھانا دونوں قضاء حاجات اور ہوا کا خارج. لیکن بہت ایک اہم بڑا مسئلہ ہے، وہ بھی یہاں بتا دیں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہی ہو، اس کا کس کا؟ تینوں چیزوں کا بیمار ہو، اللہ نہ کرے، کچھ ایسے ہو کہ پیشاب ہی نہ رک رہا ہو، سمجھ گئے نا؟ نہیں رک سکتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو، یا بیماری کچھ ایسی ہے کہ 10-15 منٹ بھی وہ روک نہیں پاتا. اب ایسا انسان نماز کیسے پڑھے؟ وضو کر لے گا، کپڑا بدل کر کے، مسجد خراب نہ ہو جائے کوئی ایسی چیز استعمال کر لے، آئے گا نماز پڑھے گا، پیشاب خارج بھی ہو جائے گا یا روک نہیں سکتا، رکتا نہیں، پیشاب نکلتا بھی رہے گا، یا قضاء حاجت کا معاملہ ایسے آ جائے تو وہ وضو کر کے نماز کے وقت آ جائے مسجد میں، نماز پڑھے گا، غلاظت نکلتی بھی رہے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی، جانے کے بعد وہ دھل لے گا، صاف ہو جائے گا. سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھے؟ نماز نہیں چھوڑے گا وہ. اس کا حکم کیا ہے؟ اس عورت کا ہے جو مستحاضہ ہو، مستحاضہ عورت کا حکم. سمجھ گئے نا؟ ایسے ہی کسی کو گیس کی بیماری ہو، ریاحی ہو، گیس پرابلم، اب اس انسان ہوا روک نہیں سکتا 10-5 منٹ بھی، یعنی اتنا بھی وقفہ نہیں ملتا جس میں وہ نماز پڑھ سکے، تو انسان وضو کر کے آئے گا. لیکن یہ حالات جو ایسے ہیں، اس میں ایک وضو سے ایک ہی نماز آدمی پڑھے گا، ایک وضو سے ایک. اب فجر کے وقت آ گیا تو سنت بھی پڑھے گا، فرض بھی پڑھے گا، ظہر کے سنت. لیکن سوچے چلو اب آئے ہیں مسجد میں عصر بھی پڑھ لیں، تو نہیں، اس کو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا.
زیادہ مسئلہ ہے گیس کا، اس کو انسان روکتا نہیں، وہ تھم رہتا نہیں، نکل جاتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، یا نکلتی تو نہیں، رکی بھی ہے، کبھی انسان کو طاقت بھی لگانا پڑے، لیکن نماز کی حالت میں اتنی بے قراری بے چینی ہے کہ جب تک ہوا خارج نہ کر دے اس کو سکون نہیں مل سکتا. تو ایسا انسان ہوا خارج بھی کر دے گا تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیماری ہے اسی حالت میں کیا کرے گا، وہ نماز پڑھ لے گا. بار بار کیوں؟ اگر گیا توڑ کر کے وضو کا توڑ دیا اور گیا وضو کر کے آتے آتے پھر ہو سکتا ہے بیماری ہو جائے. اگر اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے انسان تو نماز نہیں چھوڑے گا، نماز اسی حالت میں پڑھ لے گا. چلو وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التثاؤب من الشیطان فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْضِ مَا اسْتَطَاعَ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التثاؤب من الشیطان، تصاؤب جو ہے شیطان سے ہے. تصاؤب جمائی لینا، جمائی لینا یہ کس سے ہوتا ہے؟ کون؟ خوب زیادہ ابھی تو کسی کو نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ کتنے لوگ ابھی یہاں سے جانے کے بعد فارغ ہوں گے، اور اگر خوب کس کے دبا کے کھا کے آئے ہوتے تب سب کو ضرورت پڑی ہوتی اور تھوڑی دیر کے بعد کیا یہ زیادہ فل ہوا، اب جمائی آنا شروع. سمجھ گئے نا؟ یہ شیطان. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التثاؤب من الشیطان، یہ جمائی جو ہوتی کس سے ہوتی ہے؟ شیطان. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی آدمی کو جمائی آ جائے تو فَلْيَقْضِ مَا اسْتَطَاعَ، اسے چاہیے کہ جتنا روک سکتا ہے اتنا روکے، وہ کنٹرول کرے. ابو داؤد کے لا تقولها، منہ کھول کر آ نہ کرے، ہاں نہ کرے، لفظ منع کیا. چاہیے ہونٹ بند کر کے اس پر کنٹرول کرے یا ہاتھ رکھ کر کے کرے، منہ کھول کر کے ہاں نہ کرے. بلکہ بعض روایت میں ہاں نہیں کرو، چونکہ جب ہاں کرتے ہو تو شیطان اندر گھس جاتا ہے. یہ شیطان اس کے ذریعے انسان کو اونگ میں، سستی میں، سمجھ گئے نا، اور تھکاوٹ میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی لیے جب یہ آ جائے تو حدیث روایت کیا مسلم و ترمذی نے، ترمذی میں ہے کہ فی الصلاۃ، کہاں یہ عمل کرے؟ نماز میں. جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں ہو اور جمائی آ جائے تو منہ کھول کر کے ہاں نہ کرے. فَلْيَقْضِ مَا اسْتَطَاعَ، وہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے جتنا کنٹرول کر سکتا ہے، دبا سکتا ہے اس کو دبائے. اور دبانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ رکھ لے یا ہونٹ بند کر لے. شیطان ہے نا، تو شیطان کے لیے بایاں ہاتھ. چلو بس اس پر یہ باب ختم ہوا. اگر کچھ یاد ہے تو انشاءاللہ دیکھ باتیں، اور ورنہ انشاءاللہ سیدھے ہم لوگ مسجد میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.